السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ وہ ہفتہ ہے جو 1 مارچ سے 7 مارچ تک چلے گا۔ اس ہفتے میں جو بہت سارے پلانٹری کانفیگریشنز بدل بھی رہی ہیں، ستارے گھر بھی بدل رہے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ انٹرسٹنگ رہا ہے۔ جیسے یہ فیبرری تھا ہمارا مہینہ، یہ فیبرری تو کافی زیادہ سب کو تھکا دینے والا تھا۔ اس میں بہت تھکن کی کیفیت تھی، بھاگ دوڑ کی کیفیت تھی، لیکن اب جو مارچ شروع ہو رہا ہے نا، یہ مہینہ ایسا ہے جیسے میں چیزیں کھلیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس مہینے میں چیزیں اوپننگ اپ شروع ہوتی نظر آتی ہے۔ کووڈ جو ہے وہ ہسٹری میں جاتا دکھائی دے رہا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو سال کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ مارچ اس منتھ، مارچ کے بعد پھر حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے نارملسی کی طرف آنے لگیں گے۔ ہم ایک نارمل زندگی پہلے کی طرح جی سکیں گے ود نیو نارمل۔ اوبیسلی اب نیو نارمل تو ہے، جینا تو اسی کے ساتھ ہے، لیکن اب ہم ایک ایسے وقت میں جہاں سب چیزیں حالات کھلنے لگے ہیں، دل کھلیں گے۔ بہت سارے سائنس ہیں جن کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا۔ دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ میں 4 ہفتوں کا اکٹھا بتاؤں، بیکاز ایک مومنٹم ہوتا ہے، ایک بلڈ ہوتا ہے جو کہ 4 ہفتے رہتا ہے، لیکن آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو ویکلی ہاروسکوپ چاہیے، تو ویکلی ہی پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو ہفتہ 1 مارچ سے شروع ہوگا، یہ کیسے رہنے والا ہے تمام زوڈیاک سائنس کے لیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز کی۔ ایریز کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ اس میں ایکچولی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کو اپنا دشمن تلاش کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا اصل میں دشمن ہے کون، یہ کون ہے جو مجھ پر چھپ کر وار کرتا ہے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ پریکٹیکل ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ آفس ہے، چاہے وہ روحانی طور پر ہے، دنیاوی طور پر، جس بھی طور پر ہے۔ آپ پر اگر فیل ہوتا ہے جن ایریز لوگوں کو کہ ان پر کوئی چھپ کر حملہ کرتا ہے یا ان کا اینیمی ہڈن ہے، تو وہ اس ہفتے ایکسپوز ہو سکے گا۔ اس ہفتے آپ کو صرف اپنی انٹیویشن پر ٹرسٹ کرنا ہے، اپنے گٹ پر ٹرسٹ کرنا ہے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل کی آواز سنیے، کیونکہ سم ہاؤ دل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، دل آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے، لہٰذا اپنے دل کی بات سنیے۔ اور دل جو آپ کو سب سے پہلے یہ بتانے جا رہا ہے اس ہفتے میں کہ آپ کو کہاں پر ہیلنگ کی ضرورت ہے، وہ کون سے اسکارز ہیں، وہ کون سے ڈیمیج ہے، وہ کون سی تکلیفیں ہیں جو آپ کو لاشعوری طور پر درد دیتی ہیں۔ تو اس درد سے نکلنے کے لیے آپ کو اس ہفتے پاسٹ کے اسکارز زیادہ یاد آئیں گے کہ کیا ہوا تھا، کس ریلیشن شپ میں کس نے دھوکہ دیا، کس نے ساتھ دیا۔ تو ان چیزوں کے ہیل ہونے کا ٹائم ہے۔ ظاہر ہے جب چیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو تبھی اس کا علاج بھی ہوتا ہے، تو اب آپ علاج کے اس میں جائیں گے اس ہفتے ڈائگنوسس کے بعد۔ تو یہ ہفتہ ایک طرح سے آپ کو ڈائگنوز کرے گا کہ واٹ نیڈس ٹو بی ہیلڈ، اور چاہتے نہ چاہتے اگلے 4 ہفتے پاسٹ بار بار آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ ماضی کی یادیں آپ کے سامنے، بعض گشت ہے اس مارچ کے پہلے، آپ کا جب تک برتھ ڈے سیزن نہیں آتا اس سے پہلے شاید اس وقت آپ کا برتھ ڈے سیزن آنے والا ہے، اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ماضی بار بار آپ کے سامنے آئے گا، ایک طرح سے آپ کو ہانٹ کرے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتاتی تھا کہ آپ ہانٹ نہ ہو ماضی کی یادوں سے بار بار، جو سامنے آپ کو ایک بات کا سنائی دے گی تو وہ آپ کا اندر آپ کو بتا رہا ہے، لہٰذا اس پر غور کیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرائیویسی کا خیال کیجیے۔ لوگ آپ کی دخل در معقولات جسے کہتے ہیں، انٹرفیرنس بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ لوگ آپ کو آپ کے معاملات میں انٹرفیئر بہت زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں بہت زیادہ مداخلت نہ ہو اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن نہ بنے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا لوگوں سے چھپا کر رکھیے، کیونکہ وہ اس وقت ایکسپوئر بہت زیادہ ذاتی زندگی کا آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے رشتے، یہ ایسے موقع ملیں گے اس ہفتے آپ کو کہ آپ ٹوٹے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو جوڑ سکیں گے، رشتے جڑ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو کلوز ریلیشن شپ میں، کلوز دوستوں سے، اسپاؤسز میں، سبلنگس میں جو قریبی آپ کے تعلقات ہیں، اگر وہاں پر کوئی پرابلمز ہیں تو آپ انہیں مینڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے رشتوں کے بارے میں۔ اس ہفتے میں آپ کو ایسے موقع ملیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بتائے، یعنی کہ آپ کو سیلف ایجوکیشن کے موقع ملیں گے کہ تعلقات کو کس طرح سے چلانا ہے، کس طرح سے سنبھالنا ہے، تو یہ بھی اپنے ایجوکیشن کی کوشش کیجیے گا۔ اور آپ کے لیے کارڈ ہے 6 آف سورڈز۔ 6 آف سورڈز کہتا ہے کہ اب مسئلوں سے آپ کی کشتی جو ہے وہ کنارے پر لگنے والی ہے، لہٰذا اب ایسا ٹائم آنے والا ہے آپ کی زندگی میں، یا یہ مہینہ یا یہ ہفتہ، کہ آپ سیف سیلنگ کے بیچ میں
آ جائیں گے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف، اور ٹورس سے پہلے تمام ایریز دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. ہمارا جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں ان کے لیے اس ہفتے میں جو زیادہ اہم ہے وہ ان کی دوستیاں ہیں، اور بہت زیادہ اس ہفتے کے اینڈ تک یہ وہ ہفتہ ہے جس میں آپ کے اب تک جیسے ہوتا ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں، ہاتھ سے باہر ہوتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. تو اس ہفتے جیسے آپ کا واپس اسٹیئرنگ پر کنٹرول آ جائے گا، اور آپ جو ہے دوبارہ اپنے حالات اپنے انڈر کنٹرول کر لیں گے، چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی، ہوں گی نہیں، آغاز ہو جائے گا اس ٹائم کا جس میں آپ کو جیسے بہت زیادہ ہارڈ ورک ہارڈ ویک کے بعد اب آپ کو تھوڑا سا ریلیکسنگ ملے گا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو آنے والے دن ہے اس میں ونڈ فال ہے، جیسے ونڈ فال آف منی ہو سکتی ہے، ونڈ فال آف گڈ فرینڈس، گڈ میموریز، اس طرح سے، یعنی کہ ایک بہت اچھی آپ کے لیے ونڈ فال کا ٹائم مجھے دکھائی دیتا ہے. اور ایک آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا گھومیں پھریں، وہ چیز آپ کو کافی زیادہ لائٹ کرے گی، ایز آؤٹ کریں گے آپ کے اعصاب. تو دوستوں کے ساتھ ملنا مت بھولیے گا اس ہفتے، اس مہینے. کوئی ہینگ آؤٹ کا پروگرام بنائیے، اور بہتر یہ ہے کہ پرانے دوستوں کے ساتھ بنائیے یا پھر نئے دوست بنائیے، جسٹ ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ گڈ ٹائم، اچھا وقت گزار سکیں، ایسا کیجیے گا. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا موقع اس ہفتے مل سکتا ہے جس میں سوشل ورک آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لوگوں کی ہیلپ کرتے وقت آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے حد سے آگے نہیں جانا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی مدد کرتے کرتے آپ بہت آگے نکل جائیں گے. تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور ایک اور بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان دنوں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے آپ کی مختلف ریلیشن شپس میں، مثلا جیسے آپ کا آپ کے سبلنگس کے ساتھ، یا جو آپ کی پرسنل ریلیشن شپ ہے، خاص طور پہ وہ ٹورس لوگ جو ریلیشن شپ میں ہیں، ان کے لیے محبت، رومانس، اس میں ٹینشن ہو سکتی ہے، ایسی ٹینشن جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بلا وجہ فیور کرنا پڑے گی، یعنی کہ نظر انداز کرنی پڑیں گی کچھ غلطیاں. اس طرح کا ٹینشن ہو، اگر آپ نظر انداز نہیں کریں گے تو ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی. اور وہ ٹورس لوگ جن کا رومانس ان کے آفس میں چل رہا ہے، یا آفس رومانس جو بھی آپ کے ارد گرد ہے، آپ کا یا آپ کے کسی قریبی دوست کا، اس میں کافی زیادہ پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو اس ہفتے بھی، میں آپ کو کافی ہفتوں سے ایک بات بیان کر رہی ہوں کہ اس ہفتے بھی آپ کو اپنی ریپوٹیشن کا، اپنے نام، اپنی شہرت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ اس مسئلے سے باہر نہیں نکلے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگ ہیں آپ کے حاسد ہیں، دشمن ہیں، آپ کا برا چاہنے والے ہیں، وہ آپ کا امیج سپوائل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے آپ کا نام پہ بٹا لگانے کی کوشش کریں گے، آپ کے حوالے سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کریں گے. اس ہفتے بھی یہ ویو چل رہی ہے، لہٰذا اس پر بھی نظر رکھیے گا. اور اس کہ کوئی آپ کے حوالے سے کوئی بات، کوئی بیان، کوئی ایسا کام نہ کرے آپ کے حوالے سے، آپ کے نام کے حوالے سے. آپ اگر لو پروفائل اپنا رکھ سکتے ہیں تو رکھیے، اور کوئی بہت زیادہ بیان بازی مت کیجیے، کیونکہ آپ کی جو بیان بازی ہے وہ آپ کے خلاف یوز ہوگی. اس کے بعد یہ جو وقت ہے کس کام کے لیے بہتر ہے، وہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے. جیسے آپ لانگ ٹرم 4 سال 5 سال کا منصوبہ بنائیں اور فیوچر کو پلان کریں. تھوڑا سا اگر آپ فیوچر کو پلان کرتے ہیں، اپنے کام شام میں مصروف رہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو گاسپ ہے آپ کے بارے میں، افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا اسکواش ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی پلاننگ میں ٹائم گزاریں اور گاسپ سے ذرا دور رہیں، اور گاسپ کے حوالے سے ہوشیار بھی رہیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام سور دوست ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. اب بات کرتے ہیں ہم جیمنائی کی. جیمنائی کے لیے اب ٹائم بہت اچھا آ گیا ہے، کیونکہ مرکری جو تھا وہ بہت دنوں سے ریٹروگریڈ تھا، اور جتنے دنوں سے یہ ریٹروگریڈ تھا، جو ہمارے جیمنائی دوست تھے ان کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت رہی. اب یہ ہے کہ ان کو اس ہفتے ان کو کام کی طرف لوٹنا پڑے گا. کافی چھٹیاں کر لیں، کافی زیادہ ٹینشن لے لی، اسٹریس لے لیا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ کچھ جو پچھلے 4-5 ہفتے تھے آپ کے لیے ایجوکیشن کے تھے، سیلف ایجوکیشن کے لیے، کہ یہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لوگوں کو سیکھا ہوگا، لوگوں کے رویوں کو سیکھا ہوگا، کس کو کیسے خوش کرنا ہے اور خاص طور پہ کس کو کیسے ناراض کرنا ہے. جیمنائی لوگوں کے لیے یہ بات بھی ایک نہیں ہے کہ انہوں نے اب یہ سیکھنا شروع کر دیا کہ کس کو میں نے ناراض کیسے کرنا ہے اور کس کے کون سی دکھ تیر آ گئے. یہ اب آپ تلاش کرنے لگ گئے ہیں. اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ مجھے پتہ ہو کہ کس کی کون سی رگ دکھتی ہے. تو یہ کیجیے. اور ابھی یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اس وقت تھوڑی ٹینشن آپ کی زندگی میں جو آنے والی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس ہفتے کہ آپ نے اولڈ ویز جیسے آپ کام کرتے ہیں وہ نئے پرانے کے بیچ میں تناؤ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو فورس آپ کا ذہن کرتا ہے کہ پرانے راستے پہ چلنا ہے, دل کہتے ہیں نہیں نئے راستے پہ چلنا ہے. اس میں آپ کو آتا ہے اور جو آپ کی وجدان کشف انٹیویشن کہتی ہے اس کو آپ فالو کیجیے, اپنی چھٹی حص کو فالو کیجیے. اس کے علاوہ کوئی پرانی تکلیف, پرانا درد, پرانی یاد ایسی بھی ابھر کر آپ کے سامنے آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی پرانی باتیں یاد کرا دے. اور اس کے بعد اس ہفتے وہ لوگ جنہیں میگرین کا پرابلم ہے, جیمنائی لوگ, وہ اپنی دردوں کا ذرا تھوڑا خیال رکھیں کیونکہ یہ ہفتہ بھی ایسا ہے جس میں ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. اور کوئی آپ کو شدید غصہ, اس ہفتے آپ کو غصے کا بھی حملہ ہو سکتا ہے, اٹیک ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل اور کام رکھیے, خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں اس چیز کا پرابلم ہے, ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, جیمنائی لوگ یا مائیگرینس کا ایشو ہے, تو وہ لوگ اس غصے سے ذرا گریز کریں. اور اس کے بعد اس ہفتے کے اینڈ تک جو چیزیں اس وقت گڑبڑ تھیں, اتار چڑھاؤ تھے, وہ جیسے چیزیں اسٹریم ہوتی دکھائی دیتی ہیں, اس حالات اس ہفتے کے بعد تھوڑے نارمل ہو جائیں گے. آپ کو اور آپ کو جو اینگر ایشو تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. بس ایک چیز آپ کو اس ہفتے میں جو تنگ کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, جیسے آپ دو راہے پہ کھڑے ہیں کہ ادھر جاؤں یا میں ادھر جاؤں, یہ پرانا راستہ یہ نیا راستہ. آپ کو اپنے حالات کے مطابق چوائس کرنی ہے, اپنے حالات کریئر جو بھی آپ کی لائف ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ چوائس آپ کے سامنے آئے گی, لیکن فالو آپ نے اپنی چھٹی حص کو کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ پرانی باتیں آپ کو سرفیس پر لائے گا آپ کے اندر. جیسے اولڈ ہرٹس ہوتی ہیں, اولڈ پینس ہوتی ہیں, وہ بار بار آئیں گی. آپ کو یادوں کی بازگشت ان دنوں آپ کی ستاروں میں دکھائی دیتی ہے. بس اس ہفتے آپ کو کریٹیو رہنا ہے, سو بی ویری ویری کریٹیو. اور یہ کہ آپ کے جو پارٹنرشپ ایشوز ہیں ان پارٹنرشپ ایشوز میں ایک آخری آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بول دے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول دیں گے یا آپ سے کچھ باتیں چھپانے کی کوشش کریں گے. تو اگر کوئی کچھ چھپا رہا ہے آپ سے تو اب بہتر ہے کہ آپ اس کو چھپا رہنے دیں. میں بھی اس سے آپ ہرٹ ہوں تو بہتر ہے کہ جو چھپا ہوا ہے اس کو چھپا رہنے دیجیے. اور اپنے جو آپ کی جو یہ ہفتہ تیزی کا ہے, اس ہفتے میں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو میں نے آپ کو ایڈوائزز کی ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن اور اپنے کنٹرول میں رکھیے, اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دیجیے گا. اب چلتے ہیں کینسر کی طرف, اور اس سے پہلے تمام جیمنائی دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ آپ کو آپ کی سوچ کو نیا انداز ملے گا. آپ کو جیسے ہوتا ہے نئے دروازے کھلتے ہیں, نئی کھڑکیاں, نئے روشن دان آپ کے لیے کھلیں گے, نئے خیالات آپ کے پاس آئیں گے, اور جیسے آپ کو نیا فلسفہ حاصل ہو جاتا ہے, نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں اور آپ کو نیا پن بہت زیادہ ہے. اور ایک اور چیز اس ہفتے دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے لیے بہت حد سے آگے جا کے مدد کریں گے. حد سے آگے جانے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں کے لیے آپ حد سے آگے جاتے دکھائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہ ہو یا لوگ آپ کا استعمال کر رہے ہوں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو دوسروں کی مدد کے لیے ایک حد تک رکھیے, اور آپ کو کوئی مارٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انسان ہیں اور جس حد تک آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس حد تک ہیلپ کیجیے, بس حدیں نہ کراس کیجیے. اور فوکس اپنی ذات پر رکھیے کیونکہ نئے آئیڈیاز ہیں, نئے وینچرز ہیں, نئے ونڈوز ہیں, نیو ونڈوز آف اپرچونیٹیز آپ کے لیے بہت ساری آ رہی ہیں. اور آپ کے جو دوست ہیں وہ یہ جو بھی نیا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے شاید آپ کے دوست اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں, اس کو سمجھ نہ سکیں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو. لہٰذا اپنی جو ڈسکشنز ہیں, اپنی جو آپ نے برین اسٹارمنگ کرنی ہے وہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں, یا خود کلامی کر لیجیے, آئینے کے ساتھ گفتگو کر لیجیے. ان لوگوں کے ساتھ جن سے یوزلی آپ بات چیت کرتے ہیں وہ اس ہفتے کچھ ایسی کانفیگریشنز ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. اس کے علاوہ اس سے ہوگا کہ آپ کا جیسے آپ کا
یعنی دوستوں کے کامنٹ سے یا باتوں سے آپ کا فن سپوائل ہو سکتا ہے یا آپ کا کانفیڈنس لیس ہو سکتا ہے. تو ویسے بھی اس ہفتے لگتا ہے کہ بالکل بوجھل سا دل بلا وجہ انجانا سے جیسے ڈپریشن ہوتا ہے، اس کی وجہ کوئی نہیں ہے. آپ خام خواہ انڈر دا کلاؤڈ فیل کر رہے ہیں، اور اس میں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو آپ انڈر دا کلاؤڈ فیل کر رہے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خط سے آگے گزرنا چاہتے ہیں، لیکن لمیٹیشنس ہیں، آپ کر نہیں پائیں گے، اس کا افسوس ہوگا. اس سے میں نے آپ کو پہلے ہی منع کر دیا کہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک حد تک کیجیے، اسے بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ گھر میں آپ کی جو فیملی ڈرامہ ہے یہ بڑھ سکتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے فیملی میں جو چیزیں تھیں، جو کچھ لوگ ٹینٹرمس تھرو کر رہے ہیں، کچھ ناراض ہو رہے ہیں، کچھ ٹائم کی ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے کمپینینس ہیں یا جو آپ کے پارٹنرز ہیں، وہ ان کی ڈیمانڈ فار یور ٹائم، فار یور اٹینشن بڑھ سکتی ہے. اور وہ لوگ جو آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں، وہ لوگ جو کسی بھی صورت آپ پر ڈپینڈنٹ ہے، اور اگر آپ پروفیشن میں ہیں تو پروفیشن میں جو آپ کام کر رہے ہیں یا پروفیشن میں جو آپ کے کام کی ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پر بھی آپ پر ڈپینڈنسی بڑھ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے جو کلیگز ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، وہ کہ میرا کام بھی کر دو. یعنی اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں کے کام کا پریشر بھی اس ہفتے مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو فائنانشیل جو ہے سیونگ کی ضرورت ہے. تھوڑے پیسے بچائیے، تھوڑی سیونگ کیجیے، اور اپنی جو آپ کی لوور باڈی پینس ہیں، مثلاً پاؤں میں، پنڈلیوں میں، گھٹنوں میں یا ٹانگوں میں درد اگر آپ کو کسی بھی ایریا میں نکلتا ہے تو اس سے دوائی پین کلر کھا لیجیے. وہ بیماری نہیں ہے، کچھ کانفیگریشنز ہیں جن کا پریشر اس طرح سے آئے گا کہ آپ کو لوور باڈی ایکس اینڈ پینس ہو سکتی ہیں. اس کا علاج آپ یوگا سے یا مساج سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیک اپس کی یا دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ کو ہیلتھ کا پورا خیال رکھنا ہے، اور ہیلتھ کا اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ جیسے پاؤں مڑ کے گر گئے یا گاڑی لگ گئی یا کسی طرح سے چوٹ لگنے کا خدشہ ہے تو اوائڈ کیجیے. چوٹ سے پریزنس آف مائنڈ رکھیے، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایبسنٹ مائنڈڈ لگ رہے ہیں اس وقت. آپ تو اپنے مائنڈ کو پریزنٹ رکھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ اس کا نقصان آپ کو درد، چوٹ یا تکلیف کی صورت میں ہو سکتا ہے. ادروائز آپ کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں آپ جیسے ہوتا ہے نا، ایک دم بلب جلتا ہے، لائٹ روشن ہو جاتی ہے، اندھیرا اور ایک دم ایک آئیڈیا کا بلب. سو آپ کے لیے اس وقت آئیڈیا کے بہت سارے بلب روشن ہو رہے ہیں، بہت ساری ونڈوز اوپن ہو رہی ہیں. فوکس کیجیے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے اور کیا نیا آپ کر سکتے ہیں. سو دس از اے منتھ جو آپ کے لیے، اور خاص طور پہ یہ 4 ویکس جو ونڈو اوپننگ ہے، یہ 4 ہفتے چلے گی آگے آپ کے لیے، اور اس میں آپ سیلف ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور خاص طور پہ وہ کینسر لوگ جو اپنی لکس یا اپنی وارڈروب یا اپنے اسٹائلنگ کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے تھوڑے سے چینجز اور تھوڑی سی تھاٹ اس دفعہ آئے گی، اور آپ شاید اس سیزن میں یا اس مہینے کے بعد، اس ہفتے اسٹارٹنگ فرام دس ویک آنورڈز، آپ اپنا اسٹائل، اپنی لکس، اپنا ہیئر اسٹائل، ڈریسنگ کا اسٹائل، اپنی وارڈروب، اس کو تھوڑا سا چینج کریں، تبدیل کریں فار بیٹر. مجھے یہ لگ رہا ہے، اور جو آپ کے لیے اچھا ہے اور اس کو آپ کو کرنا بھی چاہیے. اور وہ لوگ کینسر لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا ہیکٹک ہے، لیکن گڈ نیوز ہے. سارے کینسر اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس وقت، ان کو بھی اچھے حوالے سے لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہوگا ایگزامس میں یا انٹرویوز میں. اگر آپ نے کوئی بھی انٹرویو دینا ہے تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی آپ کے لیے کافی اچھا لگتا ہے. اب چلتے ہیں لیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام کینسر دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ٹائم آف ٹرانسفارمیشن ہے. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بہت ساری چیزوں کی تبدیلی نظر آتی ہے. اور سب سے اہم بات جو لیو افراد کے لیے مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی، جیسے کہ کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا تھا کہ ان کی باتوں کو غلط سمجھا جا رہا تھا، ان کی باتوں جو یہ کہتے تھے اس کو غلط طریقے سے سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ کمیونیکیشن ایشوز ہو رہے تھے اور ریلیشن شپ میں یعنی کہ پرابلمز آ رہی تھیں کمیونیکیشن میں. تو اس حوالے سے وہ ایک تو وہ کمیونیکیشنز دور ہوں گی ان کے ساتھ، اور جو ان کے جن لوگوں نے جو وعدے کیے وہ ان پر ایکسپوز ہوں گے کہ لوگ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے.
یہ بات بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اب جیسے ہوتا ہے نا کہ اب بک بک کم ہے آپ کی زندگی میں ارد گرد آپ کو, جو پہلے کسی نوائز پولیوشن جسے ہم کہتے ہیں کہ نوائز پولیوشن تھی آپ کے ارد گرد, آپ کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا شور مچا ہوا ہے, وہ سارا ایز آؤٹ کر جائے گا. اب آپ کمفرٹ مینٹلی تھوڑے سے کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اور دوسرا جو آپ کو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کہ لاجک سے بات کرنی ہے تاکہ امن قائم رہ سکے. آپ کو اپنے ارد گرد امن قائم رکھنا ہے, اپنے کولیگس میں, اپنے دوستوں میں, خاص طور پہ فیملی میں, گھر میں. اور اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو اپنے جو بھی آپ کے رشتے ہیں, ریلیشن شپس ہیں, رومانس ہے, وہاں پر تھوڑا سا امن قائم کیجیے. کیونکہ آپ کے باتوں کو ہو سکتا ہے اس ہفتے بہت سارے لوگ آپ کو کہیں تم نے یہ کہا تھا, تم نے یہ کہا تھا, تم نے یہ کہا تھا, تو جو کچھ آپ نے کہا تھا اس کا آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا. تو وہ حساب کتاب اس میں اگر آپ پیس چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آگے بھی حالات پرسکون رہے تو لاجک سے جواب دیجیے, انڈرسٹینڈنگ سے جواب دیجیے, اور تاکہ فائٹس اوائڈ ہو سکیں ریلیشن شپس میں رومانس کی بات کریں. اور ویسے بھی آپ کو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپ کو اوائڈ کرنی ہے فائٹس, کیونکہ یہ آپ ہی اوائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اوائڈ نہیں کریں گے, آپ لاجک یوز نہیں کریں گے, تو آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد سب لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جائیں گے, یا بحث کرنا شروع ہو جائیں گے, یا آرگیومنٹیٹیو ہو جائیں گے. آپ کا ماحول جس میں آپ رہ رہے ہیں کچھ اس طرح کی کانفیگریشن ہے, پلانیٹری کانفیگریشنز کچھ اس قسم کی ہیں کہ اگر آپ نے لاجک کا ساتھ چھوڑا یا ایک آربیٹریشن کا رول پلے نہ کیا, لوگوں کے مسئلے سن کر ان کی جو وہ شارٹ سرکٹ کو ٹھیک نہ کیا, تو پھر بہت سارے جھگڑے, بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ جیسے آپ مکینک ہیں اور آپ کے سامنے جو الیکٹرکسٹی کا بورڈ ہے اور آپ کو اس میں سے شارٹ سرکٹ ٹھیک کرنا ہے. تو یہ اپنا رول اس ہفتے اور آنے والے 3-4 ہفتے آپ نے اپنا اسی رول کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا رول کچھ یوں ہے کہ آپ نے ارد گرد ہونے والے جو چھوٹے چھوٹے ٹاخے شرلیاں چل رہی ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور یہ صرف آپ کر سکیں گے, بیکاز اور جتنے بھی لوگ آپ کی ارد گرد دکھائی دیتے ہیں وہ ایسا شاید نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں, کیونکہ کنگ آف سارٹس آپ کا کارڈ ہے اور کنگ آف سارٹس جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک لاجک کی تلوار ہوتی ہے, لہذا آپ نے لاجک کو تلوار کی طرح یوز کرنا ہے. ویسے بھی لیوز کمزور تو پڑتے نہیں ہیں, لیکن جذباتی اور غصہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن اس ہفتے آپ نے لاجک کی تلوار سے اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے. اور اس چونکہ یہ ٹرانسفارمیشن کا وقت ہے, یہاں پر بہت سارے جو رشتے نئے بنے تھے وہ ایک امتحان سے گزریں گے. ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری نئی باتیں پتہ چلیں, ہو سکتا ہے بہت سارے نئے راز آپ کے آنکھوں میں کھلیں. اور خاص طور پہ جہاں جہاں آپ کے دوستوں کی انوالومنٹ تھی, جہاں جہاں آپ کے قریبی دوست انوالو تھے, وہ آپ کو کس طرح سے آپ کو سمجھ لیجئے کہ قریبی دوست آپ کے ساتھ اگر کچھ انہوں نے برا کیا یا جھوٹ بولا یا کوئی آپ کے خلاف گاسپ یا افواہ یا کچھ بھی, تو وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے سبلنگز ہو سکتے ہیں, آپ کی امیجیٹ فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں, آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں, آپ کا اسپاؤس ہو سکتا ہے, اینی بڈی. تو رد عمل دینے سے پہلے تھوڑا ٹائم گزر جانے دیجیے, یہ ہفتہ گزر جانے دیجیے. اس ہفتے میں جو ایکسپوجرز ہو رہے ہیں انہیں ہونے دیجیے, جو حالات جیسے بن رہے ہیں انہیں بننے دیں, لوگوں کو کھل کر سامنے آنے دیں. یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا, کیونکہ ری ایکشن اگر آپ قبل از وقت دے دیں گے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ چیزیں تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ کھلنے سے رہ جائیں, تھوڑے سے راز اوپن ہونے سے بچ جائیں. یہ دیکھ لیجئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں اپنی کریٹیو یا اپنی گٹس پہ بلیو کرنے کی بجائے اولڈ اسکول پر چلیے, جیسے پرانے راستے ہیں انہی پر سفر کیجیے, کیونکہ نئے راستے جو ہیں ان میں تھوڑے سے کریٹیوٹی کے حوالے سے, کیونکہ ان دنوں آپ کی کریٹیوٹی ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کے لیے پریکٹیکلی آپ کو ہیلپ شاید نہ کرے. تو اگر آپ کو چاہیے پریکٹیکلی آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں خاص طور پہ اس ہفتے میں, تو اپنی کریٹیوٹی کی بجائے, اپنے دل کی بجائے اپنے دماغ کا استعمال کیجیے, اور اپنی جو آپ کے کریٹیو آئیڈیاز ہیں شاید وہ اتنے ورکیبل نہ ہوں جتنے وہ عموماً ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو بچ کر رہنا ہے تھوڑا سا, کیونکہ بچ کے اس طرح سے رہنا ہے کہ آپ کو دھیان سے گاڑی چلانی ہے, دھیان سے سفر کرنا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ارد گرد پرسکون نہیں ہیں.
تو صدقہ دیجیے اور ارد گرد جو کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد سکون باقی رہے. اور جو آپ کا کریئر ہے اس میں بہت بڑا بوسٹ نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں, آپ کریئر میں ہیں یا آپ ایجوکیشن میں ہیں, جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں کوئی آپ کو بہت بڑا بوسٹ مل سکتا ہے, کوئی آپ کو جمپ سٹارٹ مل سکتا ہے, کوئی بہت بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے, کوئی بہت بڑا کام مل سکتا ہے جس سے آپ کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کامیابی ہو. تو یہ ہفتہ آپ کو جو میں نے بتایا بار بار کہ آپ کنگ آف سورڈز ہیں, ہاتھ میں تلوار رکھیے لاجک کی, اور ہر چیز کو اس کے ساتھ ڈیل کیجیے. اور پرانے جو سکہ بند راستے ہیں یا پرانے راستے ہیں, پرانے طریقے ہیں, اولڈ اسکول ہے, اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے. اب ورگو کی طرف چلتے ہیں, اور اس سے پہلے تمام ہمارے لیو دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے بڑے عرصے بعد ایک ایسا ٹائم آیا ہے جہاں انہیں تھوڑا سا ایزی محسوس ہوگا اپنا آپ. کچھ اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جیسے آپ کا کانفیڈنس جو ہے اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت سارے خود نمائی کے موقع ملیں گے جہاں آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اگین پھر اس ہفتے بھی جیلسی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. لگتا ہے کہ آپ کے حاسد بہت زیادہ ہیں جو آپ سے اتنی حسد کرتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کو آپ کی کامیابی, آپ کی سکسیس سے ان کو برا لگے گا کہ وہ آپ کو تنگ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو جب لوگ آپ کو تنگ کرنا شروع ہو جائیں تو سمجھیے گا کہ آپ کچھ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل رہی ہے, کوئی بڑا بوسٹ مل رہا ہے, آپ کے کام بڑی آسانی سے اور تیزی سے ہوتے نظر آتے ہیں. صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کو جو لوگ ہیں وہ آپ کو تنگ کریں گے. اور ایک اور بات آپ نے کرنی ہے کہ اگر آپ کوئی تجربہ کر رہے ہیں, کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, نیا کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں سیف رہنا, جو ذات کی سیفٹی ہے اس کو سب سے پہلے رکھیں, پریورٹی پہ رکھیں کہ اپنے آپ سیف ہیں, آپ کے حالات سیف ہیں, اس کو پہلی پریورٹی پہ رکھیے گا. کیونکہ تھوڑی سی ٹینشن پلانٹس میں ایسی ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ہاتھ نہ جلا بیٹھے. علامتی طور پہ بتا رہی ہوں کہ جو ایک تجربہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ حسد بھی جو ہوتی ہے یہ بہت نیگیٹیو ایک انرجی ہے اور یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. لہٰذا سب بھی صدقہ خیرات اور اس کا ذرا خیال رکھیے گا. اور تھوڑا سا جو آپ کے لگتا ہی ہے کہ آپ کے جو ڈیلی روٹین جو ہے ان میں جیسے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی. کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا تھا کہ آپ سفر ادھر کا کر رہے ہیں, جب پہنچ آپ کسی اور منزل پہ جاتے ہیں, یعنی کہ الٹ پلٹ ہو رہا تھا سب کچھ. لیکن اب جیسے کام میں, ڈیلی روٹین میں, جاب میں اسموتھنس پیدا ہو رہی. اور وہ لوگ جو نئی جاب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ اس ہفتے بدھ جمعرات کے بعد آپ کا کام جیسے سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو کوئی انٹرویوز کی کالز آنے لگ جائیں گی. اور اگر آپ جاب لیس ہیں تو اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی سچویشن ڈیولپ ہو جائے اور آپ کو, یا آپ اپنے کام سے تھوڑے پریشان ہیں تو آپ کا کام تھوڑا سا آسانی کی صورت پکڑ لے. اپنے جو یہ والا جو ایریا ہے جاب ڈھونڈنے کا, اس میں تھوڑا آپ ایڈونچر کر سکتے ہیں. مثلا آپ بالکل کسی نیا کام جو آپ کو نہیں آتا وہاں پر بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس ہفتے کچھ ایسے حالات بن سکتے ہیں جو آپ کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھولتے ہیں, اور کامیابی بھی کریئر کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیسے فار ایگزامپل جیسے میں علاماتی طور پہ بیان کر رہی ہوں کہ جس اسکول میں آپ پڑھاتے تھے ہو سکتا ہے اسی میں آپ کو ٹیچر کی یا استاد کی جاب آفر ہو جائے. کچھ اس طرح کا سیناریو ہے کہ آپ جہاں پڑھاتے تھے وہاں آپ استاد لگ جائیں. لہٰذا اس طرح کا کوئی ایڈونچر اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیجئے, لیکن ایڈونچر صرف جاب کے حوالے سے اور جاب کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے. ادروائز بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں آپ کی کامیابیوں سے, یا آپ کے آگے بڑھنے سے, یا آپ کی جو آپ کو یہ بوسٹ مل رہے ہیں یا کامیابیاں ملنے والی ہیں اس سے. لہٰذا اس ایک چیز کو آپ کیئر کیجیے کہ لوگوں کو اوائڈ کیجیے کہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں. ٹاکسک انرجی سے بچنے کی کوشش کیجیے. سب کو آپ کو ضرورت نہیں ہے سب سے بچنے کی. البتہ ایک بہت اچھی بات ہوگی کہ کم از کم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سے جیلس کون ہے, آپ سے حسد کون کرتا ہے, یا آپ کے راستے میں روڑے کون اٹکاتا ہے, آپ کے لیے ہرڈلس کون پیدا کرتا ہے. یہ چیز اگر پتہ چل جائے تو یہ بڑی اچھی ہوتی ہے. لہٰذا
یہ اس ایکسپوجر پر فوکس کیجیے گا اور آپ کو بہت ساری نئی باتیں اس حوالے سے پتہ چلیں گے. موو کرتے ہیں لبرا کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام بھائیوں دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو ترقی ہے اس کا راستہ کھل رہا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا کچھ دنوں سے آپ کو لگتا تھا کہ جیسے دماغ بند ہوا ہوا ہے، کوئی نئے آئیڈیاز نہیں آ رہے، کوئی نئی کریٹیوٹی نہیں آ رہی، بور سا آپ محسوس کر رہے. وہ جو بورڈم آپ کی ہے وہ اس ہفتے آپ کی بورڈم دور ہو جائے گی. آپ کو تھوڑے سے مجھے ایڈوائزز کرنے ہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ کام آپ کا صحیح جا رہا ہے، لیکن جو بورڈم تھی یا جو آپ انجوائے نہیں کر پا رہے تھے، اس کے حوالے سے آپ کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور جو نئے آئیڈیاز پر آپ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ تھوڑے سے امپریکٹیکل ہیں، یعنی کہ یہ بہت زیادہ ورکیبل، ڈویبل نہیں ہے. اپنے نئے آئیڈیاز جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو نیا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو نئے طریقے آپ اپنانا چاہ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا پریکٹیکل اس کے اوپر یارڈ اسٹک کے اوپر ایک بار چیک کر لیجیے گا یہ آئیڈیا کتنا پریکٹیکل ہے. لگ یہ رہا ہے کہ جیسے آپ لوز سے آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں، لوز سے پروجیکٹس پر آپ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اتنے زیادہ جو ہے اتنے زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز پر سے آپ کی نظریں نہیں ہیں، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ تر ہواؤں میں ہے. اپنے دماغ کو ہواؤں میں سے دوبارہ پریکٹیکل کیجیے، نیچے لائیے، اور جن آئیڈیاز پہ آپ کام کریں انہیں ایک ریالٹی چیک دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس دفعہ اس ہفتے جس چیز کی بہت کیئر کرنی ہے وہ ایسے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ دل لگی میں کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کا ایک پلیٹونک دوست ہے، یا کچھ ایسے لوگ جن سے تعلق آپ کا دوستی کے حوالے سے ہے، لیکن وہ ایک دم آپ کی طرف تھوڑا سا سیریس ہو جاتے ہیں. جیسے سمجھ لیجیے کہ کوئی فلنگ بیکمز اے کلنگ، کہ آپ نے ایسی کوئی مائلڈ سی کوئی بات چیت یا دوستی، لیکن وہ کوئی آپ کو کلنگ کرنا شروع کر دے، آپ کو اسٹاک کرنا شروع کر دے، اور آپ سے کوئی ایسی امیدیں لگا لے جو امیدیں آپ پوری نہیں کر سکتے. رومانس کے حوالے سے بات کریں یا دوستی کے حوالے سے بھی، کسی بھی رشتے کے حوالے سے بھی، کچھ لوگ آپ سے ایسی امیدیں وابستہ کر لیں گے یا کچھ ایسی ڈیمانڈ کریں گے جو آپ پوری نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو یہاں کرنا کیا ہے، آپ نے جو آنیسٹ ذرا ہونا پڑے گا آپ کو، کہ آپ آنیسٹلی جو کر سکتے ہیں صرف وہی بات کریں، جو وعدہ آپ پورا کر سکتے ہیں وہی پورا کریں. جو لوگ آپ کلنگ ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کو چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ ساتھ لے کے فیوچر میں نہیں چل سکتے تو انہیں صاف صاف اب بھی بتا دیجیے، کیونکہ آگے یہ جو کلنگز ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں. یہ لوگ کافی زیادہ اس ہفتے جو لوگ صاف صاف کلیئر بات کیجیے، کسی کو بھی بلا وجہ کی امیدیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بلا وجہ کی امیدیں دیں گے، اور دل رکھنے کے لیے آپ وہ کہہ دیں گے جو اگلا سننا چاہتا ہے، یا گول مول سی بات کر دیں گے. کوئی بھی حوالہ ہو، کوئی انٹرویو ہو، کوئی جاب ہو، کوئی گھر ہو، باہر ہو، کہیں بھی آپ کو اس ہفتے بالکل آنیسٹ ہو کے صاف صاف بات کرنی چاہیے. باتیں وہ کریں جو آپ یعنی کہ جو وعدے آپ وہ کر رہے ہیں جو اگلے سننا چاہتے ہیں، باتیں وہ کر رہے ہیں جو دوسرے سننا چاہتے ہیں. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے میں بھی لبرا شاید دوسروں کو ہرٹ نہیں کر سکتے، تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا آگے جا کے بہت مشکل ہو جائے گا، اور آپ کے لیے اوور آل یہ ویک تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے، لوگوں کے حوالے سے اور لوگوں کی ڈیمانڈ کے حوالے سے. اور اپنی جو آپ کی جو عمل پسندی ہے، جو آپ کو پریکٹیکل سائڈ ہے، اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کیجیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ امتحان دے رہے ہیں تو اپنا فوکس ذرا ٹھیک کیجیے. ایگزام یا ایجوکیشن سے اگر آپ وابستہ ہیں تو اپنا فوکس ذرا دوبارہ کیجیے، کیونکہ آپ کا فوکس ادھر ادھر ہو رہا ہے. اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، اگر آپ نے کوئی پیپر پڑھنا ہے، یا آپ نے کوئی ایگزام دینا ہے، یا کوئی انٹرویو آپ نے دینا ہے، تو اس میں آپ ٹھیک تیاری کیجیے، جو آن ڈاٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ یہ ہفتہ ایسے ہے جس میں اب تھوڑا سا بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیپننگ ویک آپ کے لیے لگتا ہے. تو اس میں آپ کو یہی کہنا ہے کہ ان چند ایک چیزوں پر آپ توجہ رکھیے گا، تو آپ اس ہیپننگ اور ہیکٹک اور ایکٹیو ہفتے سے سکسیزفلی موو کر جائیں گے. اب موو کرتے ہیں آگے اسکارپیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں
ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت ایکسپریسو ہیں، آپ بہت زیادہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ عام دنوں سے زیادہ گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہیں، عام دنوں سے زیادہ ہنستے دکھائی دے رہے ہیں، عام دنوں سے زیادہ سوشلائز کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے ٹو ہیو سم فن، جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ سر کے اوپر سے بوجھ اتار کے پھینک دوں اور لائف کو تھوڑا سا انجوائے کرنے کی کوشش کروں. اٹس اے ویری گڈ تھنگ، بی کریٹو. اور ایسا وقت اسکارپیو پہ کبھی کبھی آتا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ بھولنا چاہتے ہیں وہ بول دیں، تو بول دیجیے. اور عام دنوں سے زیادہ اگر بولنے کو دل چاہ رہا ہے تو اٹس اوکے، آپ عام دنوں سے زیادہ بول سکتے ہیں. ایک اور بات جو اس ہفتے کی مجھے ہائی لائٹ لگتی ہے وہ لگتی ہے کہ جیسے آپ کے جو پارٹنر ہیں، دوست ہیں اور آپ کی فیملی ہے، اس کے بیچ میں کوئی ڈرامہ یا کوئی کھنچاؤ پیدا ہو سکتا ہے. کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پرسنل ریلیشن شپ میں غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہیں. مثلاً اب میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ جیسے آپ کی فیملی ایک طرف ہے اور آپ کے دوست دوسری طرف ہیں، یا آپ کی فیملی ایک طرف ہے اور آپ کا اسپاؤس یا آپ کی جو پرسنل پارٹنر ہے وہ ایک طرف ہے. پارٹنر اینڈ یعنی کہ پرسنل بالکل جو گھر کا بالکل اندرونی سرکل ہوتا ہے اس میں کچھ تناؤ کی کیفیت ہے. فیملی سیکٹر میں تھوڑا سا تناؤ نظر آتا ہے. تو اس تناؤ کو دور کرنے کے لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے، تو اس وقت آپ کا رول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ تھوڑا سا سمجھوتا، لوگوں کے بیچ میں سمجھوتا کروا سکیں، لوگوں کو تھوڑا سا جو کھنچاؤ ہے اس کو ٹھیک کر سکے. اور دوسرا یہ کہ اب یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ یہ کون ہے جو آپ کے اور آپ کے فیملی کے بیچ میں جو تناؤ ہے، آپ کے قریبی رشتوں کے بیچ میں جو تناؤ ہے، یہ کون پیدا کر رہا ہے. کوئی ایسا دکھائی دیتے ہیں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے ستارے، کچھ ایسے پلانٹس جو آپ کے بالکل قریبی لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی ٹینشن پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس ہفتے، وہ ہے اپنے ویلیوبلس. ایک تو آپ کو اپنی سیلف ورتھ کا خیال رکھنا ہے، یہ اپنے اعتماد کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کے اعتماد کو کم کر سکے اور آپ کو ورتھ لیس. کچھ لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے آپ ورتھ لیس ہیں، یا آپ کا کوئی کام نہیں ہے، یا آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا آپ کو اس طرح کی فضول باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. ان باتوں کو آپ نے سیریسلی نہیں لینا. اپنی سیلف ورتھ کا خود انالیسس کرنا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کا اندازہ تو آپ کو ہی ہوگا. لہٰذا یہ جو اسپیکنگ آپ کے اندر ایک وہ چیز چل رہی ہے اس وقت، آپ بولیے، جس کا جو دل چاہتا ہے کہہ دیجیے، کیونکہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں. یو نیڈ ٹو اسپیک دس ویک اینڈ اسپیک فار یور سیلف. اپنے لیے بات کریں، اپنے حق کے لیے بات کریں، اپنے رائٹ کے لیے بات کریں، اپنی سیلف ورتھ کے لیے بات کریں، کیونکہ آپ کو بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس ہفتے. اور ساتھ میں دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل، ساری چیزیں ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں. آپ کو ایڈوائس ہی کر رہی ہوں، یہ جو ٹیکنیکل ساری سچویشن ہے اس میں آپ نے امن کا پیغام جو ہے ہر وقت، ایک سفید جھنڈا ہر وقت ہاتھ میں اٹھا کے رکھنا ہے، امن کا پیغام دے کے رکھنا ہے. کیونکہ اگر ابھی امن کا پیغام آپ نہیں دیں گے تو پھر حالات آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لوگ بہت زیادہ آپ کے سر پر چڑھ جائیں گے، یا بہت زیادہ لبرٹی لے جائیں گے، یا بہت زیادہ جن کو آپ جس کی میز کے نیچے سے قالین کھینچنا چاہتے ہیں کھینچ لیجیے. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. لیکن بی کریٹو اینڈ بی پیسفل. بڑی خاموشی سے، کیونکہ اسکارپیو لوگ یہ کام بہت آسانی سے کر لیتے ہیں کہ بڑی آسانی سے یہ جس کو تڑپانا ہو لفظوں سے اس کو تڑپا دیتے ہیں، کسی کو قتل کرنا ہو لفظوں سے تو کر لیتے ہیں. سو یہ آپ آرام سے کر لیجئے گا. بس اپنی فیملی سیکٹر پر تھوڑی توجہ دیجیے. اور وہ ہمارے جو اقرب دوست ہیں، اسکارپیو دوست ہیں، جو گھر بدلنا چاہتے ہیں، ریزیڈنس چینج کرنا چاہتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کے حوالے سے کافی ساری پلاننگز اور کافی ساری باتیں دکھائی دیتی ہیں. آپ کو جو آپ کا فیملی سیکٹر ہے نا، اس پر توجہ دینی ہے ان 4 ہفتوں میں. یہیں پر مین آپ کا کریئر آپ کا ٹھیک جا رہا ہے، ایجوکیشن آپ کی ٹھیک جا رہی ہے، ہر چیز آپ کی ٹھیک جا رہی ہے. جو پارٹنر اور آپ کی فیملی ہے، یعنی ساس بہو کا جھگڑا، یہ علاماتی طور پہ بیان کر رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں اس وقت ساس بہو کا جھگڑا بڑھ سکتا ہے. لہٰذا آپ کو تھوڑا سا دونوں کو، ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھنا. یہ آپ کے لیے میسج ہے اس ہفتے کا سب سے اسٹرانگ. اور باقی یہ ہے کہ آپ کی جو یہ اس ہفتے کا آغاز ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ہفتے کے آغاز میں آپ کو کوئی نیا پیغام، کوئی نیا میسج، کوئی نیا خوشخبری دکھائی دیتی ہے ہفتے کے شروع کے دنوں میں.
تو انجوائے کیجئے لیکن امن کے ساتھ. اب موو کرتے ہیں ہم سیگیٹیریس کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوست ہمارے چینل کو یاد سے سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں. اب چلتے ہیں جی سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوست جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جیسے ان کا دل چاہ رہا ہے کوئی بغاوت کی جائے، کوئی بغاوت کا آپ کے اندر کچھ لگ رہا ہے کہ میں نے بس کوئی یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو بدلنا، جو حالات جیسے ہیں اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے، یا یہاں سے دیوار اٹھا کے یہاں لگا دینی ہے، اس کو یہ کہہ دینا، کوئی نیا راستہ انوینٹ کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے، جو مجھے کوئی کہے گا کرنے کے لیے میں نے وہ نہیں کرنا، میں نے اس کے اپوزٹ کرنا ہے. کچھ ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ مجھے لگتی ہے ہمارے اسکارپیو دوستوں کی. لیکن اب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے لیکن کے ساتھ. لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویل تھاٹ آف پلان نہیں ہے تو آپ جو کریں گے اس میں شکست پائیں گے. یہ جو اولڈ اسکول ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے آپ کے ارد گرد. اگر آپ اس اولڈ اسکول کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اسٹیٹس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی پلاننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کیجیے. کیونکہ ویل تھاٹ آف پلان نہیں ہوگا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بلا وجہ کی بغاوت کی میں نے یہ کرنا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہیں وہ لوگ جن کے خلاف آپ بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ آئیڈیاز جن کے خلاف آپ بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی آئیڈیا قبول نہیں ہے تو پھر اسے اسٹرانگر آئیڈیا لے کر آئیے گا. تو یہ ہفتہ آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر اپنی بغاوت کے حوالے سے آپ کو قدم اٹھانا چاہیے. آپ کے اندر کا باغی اس وقت بہت ایکٹیویٹڈ ہے، اجاگر ہے آپ کے اندر کا باغی. تو اب اس طرح سے آپ کو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں، آپ تقریر کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو سنیں، تو اس صورت میں تقریر میں لاجک ہونا چاہیے. جذباتی تقریر، جذباتی ترانہ، جذباتی گانا، اس کی طرف اس ہفتے کوئی توجہ نہیں دینے والا. تو آپ کو تقریر کرنی ہے یا کمیونیکیٹ کرنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے تو لاجک سے کرنی ہے، جذبات سے نہیں، بیکاز آپ کے جذبات کو ان دنوں شاید کوئی انڈرسٹینڈ نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے اس کو آپ کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت دکھائی دیتی ہے. آپ کے اگر بہن بھائی ہیں یا سبلنگز ہیں یا کلوز کزنس ہیں یا ایسے لوگ جن سے آپ کے ساتھ آپ کا بہن بھائیوں جیسا رشتہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ ان کا گھر وزٹ کیجیے، ان سے رابطہ کیجیے. بیکاز یور کلوز فیملی، یور کلوز سبلنگس، بہن بھائی یا بہن بھائیوں جیسے، ان کو آپ کی ضرورت ہے. دے نیڈ یو، دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. اس پر آپ غور کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اب آپ کو آپ کے اندر ایک روانی پیدا ہو گئی ہے. آپ کو کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے بھی آگے ہرڈلز آتے ہیں، باتیں، روڈ جو ہے وہ راکی لگ رہی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے سے آپ ایک پلین روڈ پر آ جائیں گے اور آپ کی جو ڈرائیونگ ہے وہ اسموتھ ہو جائے گی. لہٰذا یہ ہوگا. اور آپ کو جو آپ کے پارٹنر ہیں، بزنس پارٹنر ہیں یا لائف پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ ابھی بھی بہت کیئرفلی اور لاجک کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ابھی بھی وہاں حالات راکی ہی اسموتھ جو ہے کمیونیکیشن ابھی وہاں پر نہیں ہے. وہاں پہ کمیونیکیشن کو اسموتھ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم اور لگ جائے گا. سیگیٹیریس دوست، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہفتہ ہے، لیکن یہ ہفتہ اس وقت اچھا ہوگا اگر آپ اسے لاجک سے اور دماغ سے اور پلاننگ سے کریں گے. ورنہ اس ہفتے آپ کا جو دشمن ہے یا وہ لوگ جو آپ کے اگینسٹ ہیں، ان کے پاس آپ سے زیادہ اسٹرانگ دلائل ہیں. تو اپنے دلائل کو ذرا اور مضبوط کیجیے، تھوڑی سی اور ریسرچ کیجیے، تھوڑی سی اور اسٹڈی کیجیے. اور اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کیپریکارن کی طرف. سیگیٹیریس سے، اور ہمارے تمام سیگیٹیریس دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے بڑا دلچسپ سا ہفتہ ہے. اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کیپریکارن دوست جو ہیں یہ ان کے ذہن میں شاپنگ کا بہت زیادہ ان کا دل چاہ رہا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہیں منی سیو بھی کرنی ہے. کانفلکٹ نہیں ہوتا جیسے کہ یہ پیسہ جو ہے اس کو میں نے یا میں سیو کروں یا میں اس کو خرچوں. یہ کانفلکٹ بہت زیادہ آپ کے اندر رہے گا. سم ٹائمز آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہ بھی خرید لوں، میں یہ بھی خرید لوں، اور آپ کا دل کہے گا یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، اور آپ کا والیٹ کہے گا نو منی. اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ کو اپنی سیونگز میں سے نکال کر آپ اسپینڈنگ کر سکتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا چیپ
سستا کر لیں، کیونکہ یہ اس وقت ایک شاپنگ اسپری ہے آپ کے ذہن میں. آپ کچھ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ریٹیل تھراپی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ بلا وجہ کی بائنگ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ نیا وارڈروب بنانے کو، یا اپنی اسٹائلنگ کے لیے کوئی بہت مہنگے جوتا لینا، یا بہت مہنگے کپڑے لینا، یعنی کچھ ایسا لینا ہے. تو اس کی بجائے آپ بہت مہنگا یا بہت بڑے برانڈ کا کرنے کی بجائے اور اپنی سیونگز کو چھیڑنے کی بجائے جو پیسے اویلیبل آپ کے پاس ہے اسی سے آپ چیپ فن کر لیجئے، اور یا فری فن کر لیجئے، کچھ اور کر لیجئے. ایک اسپری ہے جو آپ کو گھر سے باہر نکل کے انجوائے کرنے کے لیے فورس کر رہی ہے، لیکن آپ کا والیٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہا اس حد تک جانے کے لیے جس حد تک آپ جانا چاہتے ہیں. لہٰذا اس کو آپ تھوڑا چیک کیجئے، اور اگر آپ کا والیٹ کہہ رہا ہے نو تو پھر اس نو کو مان لیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے فائنانسز تھوڑے سے فگر آؤٹ کیجئے، اپنی ہے جو آپ کی بجٹنگ ہے اس کو ٹھیک کیجئے، کیونکہ پیسہ جتنا آ رہا ہے شاید آپ اسے زیادہ اسپینڈ کر جائیں اس مہینے، اور اس ہفتے بھی لگتا ہے کہ آپ کی اسپینڈنگ زیادہ ہو جائے گی آپ کی سیونگ سے. اس پر تھوڑا سا دھیان دیجئے. اور اس کے بعد آپ کو اپنے فائنانسز فگر آؤٹ کرنے. آپ کے پاس آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ونڈ فال لگتی ہے، آپ کے کام، آپ کے پروجیکٹ زیادہ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. لگتا یوں ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ آپ کے پاس کافی پیسہ سیو ہو سکتا ہے، یا کافی پیسہ آ سکتا ہے. آپ کے حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی کوشش پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو مسائل تو نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی شاپنگ سپری سی ہے کہ میں نے کچھ خریدنا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے. کچھ اس طرح کی کیپریکارن کا یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، لیکن اس ہفتے ایسا لگ رہا ہے. آپ کو اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایشوز آ سکتے ہیں، مثلاً جو ٹیک ہوتے ہیں، ٹیک پرابلمس، تو وہ دیکھ لیجئے گا. ٹیک گاڑی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جو یہ الیکٹرانک گیجٹس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل چیزیں ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنے جو آپ کے ٹیک ایشوز ہیں ان پہ بھی نظر کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے لگتا یہ ہے کہ آپ پر بلا وجہ تلخ قسم کی تنقید ہو سکتی ہے. وہ تلخ تنقید برائے اصلاح ہے، اس میں کوئی اس کو آپ جو آپ پر تنقید ہو اس تنقید کو آپ بحث میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی چیزیں لرن کر لیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی جو گفتگو ہے یا لوگوں کی جو بات چیت ہے آپ کی طرف، اسے آپ تھوڑا سا اپنے کانفیڈنس کے اوپر لے رہے ہیں، اپنی سیلف ورتھ کے اوپر لے رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہیں اپنی سیلف ورتھ پر کمپرومائز مت کیجیے گا. آپ کے اوپر جو بھی آپ کے اوپر تنقید کی جائے اس کو پازیٹیو لیجیے گا، اور اسے آپ بحث کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے. کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ دوسرے بھی آپ کے ساتھ تلخ بات کریں، آپ خود بھی اپنے آپ کو تلخی سے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھ کائنڈ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ تھوڑا سا اچھا بیہیویئر خود کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا بہلائیں پھسلائیں، اپنی تھوڑی سی خاطر تواضع اپنی کیجیے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے ہیلتھ پرابلمز ہیں ان میں اس ہفتے آپ کے پھر وہی جو میں آپ کو 2-4 ہفتوں سے بتا رہی ہوں کہ درد، ایکس، پین، سر درد یا کمر درد یا کندھوں کا درد، یہ درد اس ہفتے بڑھ سکتا ہے. تو تھوڑا سا کیئر کیجیے گا. ویدر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پلانیٹری کانفیگریشن ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنی کمر کا، اپنے کندھوں کا اور موچ کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی چیز پر ہو سکتا ہے آپ کو انگزائٹی یا پریشانی کا بھی کوئی ایشو ہو، اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. اور یہ سب کچھ پلانیٹری اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو آپ پلانیٹری کانفیگریشنز کچھ ایسی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. اور ہیلتھ میں سیریس کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایکس اینڈ پینز ہیں، وہ بھی اپر باڈی ایکس اینڈ پینز ہیں. سو ہیو گڈ ٹائم، انجوائے یور سیلف. اور لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، اپنی سیلف ورتھ کے ساتھ اپنے آپ کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیجیے. اب موو کرتے ہیں ہم ایکویریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام کیپریکارن دوست ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ جہاں یہ اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں. اپنے لیے مسائل پیدا کرنے کے حوالے سے، جیسے آپ بلا وجہ کی اسپینڈنگ کر لی، بلا وجہ کے پیسے یوز کر لیے. اگر آپ کے پاس کسی کے پیسے پڑے تھے تو وہ یوز کر لیے کسی کو کچھ، یا آپ نے کسی کو کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ جو ان کے لیے ہرٹفل ہو گئی. یعنی کہ آپ خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، کوئی آ کے آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہا. اس پر آپ نے توجہ دینی ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی چیزیں پڑی ہیں، ان کو خاص طور پہ لیکوڈ کیش جو ہوتا ہے یا موویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کی کیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے مس پلیس ہو جائے یا ادھر ادھر
ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آپ کا دل چاہے گا کہ میں ٹریڈیشنل جو راستے ہیں یا جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، جو روایتیں ہوتی ہیں، ان کو توڑوں، کوئی نئے راستے بناؤ۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی آپ اس طرح ہی چلیے جس طرح ہم چلتے آئے ہیں، کیونکہ اس ہفتے اور ابھی 1-2 ہفتے آپ کو تھوڑا سا آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے اس طرح کا کہ آپ کوئی بغاوت کر سکیں یا آپ کوئی ٹریڈیشنز کو، روایتوں کو توڑ سکیں۔ بھی آپ کو جس طرح جو حالات ہیں سوسائٹی کے، اسی طرح سے چلنا چاہیے۔ سوسائٹی کے جو اصول ہیں فی الحال وہی ٹھیک ہے، انہیں کو فالو کرنا آپ کی کامیابی کا باعث ہے۔ دوسرا، آپ تھوڑا سا اپنے ہر ایکشن سے پہلے، ہر کام سے پہلے سوچ لیجئے کہ اس کا اثر آپ کے اوپر کیا ہوگا، اس کا اثر آپ کے فیوچر کے اوپر کیا ہوگا۔ اور دوسرا، کیونکہ حالات کچھ ایک اور بھی مجھے دکھائی دیتا ہے جو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے لیے مسائل خود پیدا کریں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ حالات کے تحت آپ اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس طرح کی کوئی سچویشن بنا لیں گے کہ جیسے کوئی کرتب ہوتا ہے کہ وقت گزارنا ہے نا، تو چلو اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے تو وقت گزار لیں۔ تو یہ چیز آپ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں دیکھ ہی رہی ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو اس دفعہ آپ ایک مداری کی طرح گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر جس طرح سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے، وہ آپ کے لیے لانگ ٹرم پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اسٹریٹ رہیے، تھوڑا سا اگر آپ کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے تو کر لیجئے، حالات کو جیسے ہیں اس طرح چلانے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ دھیان میں رہے کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ کے آنے والے دنوں پر کیا اثرات ہوں گے، یہ آپ کو بہت زیادہ دیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے اکاؤنٹس چیک کیجیے، اپنا یہ دیکھیے کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ پیسے آنے سے پہلے آپ ان کو اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو مہینہ یہ فائنانسز کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل دے رہا ہے، آپ کو تھوڑی سی کیئر کی ایڈوائسز دینی ہے، کیونکہ ابھی پیسے آئے نہیں ہیں جنہیں آپ پہلے اسپینڈ کر لیں گے۔ سو بی چیک بیفور اسپینڈنگ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، آپ وہ اسپینڈ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ گڑبڑ جتنی بھی ہے، بےایمانی میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی بےایمانی ہے یا کچھ ہے، لیکن گڑبڑ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ڈیلیوشنل ہوں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کتنے جو آپ کا کیش ہے وہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، تو اپنے کیش کو ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا، اس کے حساب سے اس کو اسپینڈ کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی تھوڑی سی جو صحت ہے اس پہ توجہ دیجیے۔ اس ہفتے لگ یوں رہا ہے کہ جیسے معدہ، سٹامک اور جیسے کچھ اس طرح گیسٹرونٹائٹس یا فوڈ پوائزننگ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو بی ویری کیئرفل ود واٹ یو آر ایٹنگ، کیونکہ آپ کچھ ایسا لگتا ہے کوئی لیکوڈ سے کوئی بیماری، پانی سے یا کسی طرح سے آپ اپنے لیے کوئی بیماری پیدا کر سکیں، وہ دیکھ لیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ سے بلا وجہ کے ناراض ہوں گے، بلا وجہ کے ٹینٹرمز ہیں، آپ کی جو ہاؤس آف فرینڈ شپ ہے وہاں سے بلا وجہ کے ٹینٹرمز آ رہے ہیں، بلا وجہ کے نخرے ہیں کہ جن کو آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ چاہیں تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یو آر ڈوئنگ ویری ویل، بہت اچھا ٹائم ہے، صرف تھوڑا سا آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کو اسپینڈ کرنا ہے، کس کو اسپینڈ نہیں کرنا۔ فائنانشیل میسنگ اپ ہے یا فائنینشیل ڈیلیوشنل ہیں آپ تھوڑے سے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے اپنے فائنینسز کو کر لیجیے گا۔ اور دوسرا، آپ کے جو فیملی میٹرز ہیں وہ بھی تھوڑے سے اس وقت کمپلیکیٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فیملی کو تھوڑا سا مینیج اور ہینڈل کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کی باتوں کو غور سے سن کر اس کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ شاید آپ سن نہیں رہے، غور سے سن نہیں رہے، آپ اپنے اندر اتنے ابزارب ہیں، اپنے ذات کے اندر اتنے ابزارب ہیں، اپنے کام میں اتنے ابزارب ہیں کہ آپ سن نہیں رہے۔ یہ جیسے پہلے ہوتا ہے کہ آپ محسوس کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کہاں میری ضرورت ہے یا کس کو کیا ایشو ہے، کیا پرابلم، لیکن اس ہفتے شاید آپ اس طرح نہ کریں تو آپ کے اس رویے سے کچھ ایشوز بن سکتے ہیں، لہٰذا
اپنے جو میٹرز ہیں فائنانشیل اور فیملی میٹرز ان کو تھوڑی سی توجہ دیجیے اس ہفتے. اب موو کرتے ہیں اپنے لاسٹ سائن پائسس کی طرف، اور پائسس سے پہلے ہمارے تمام ایکویریس دوست ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا کام کے پریشر کے حوالے سے اہم دکھائی دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کڑی محنت کا پریشر ہے یا کام کا جنون ہے، جیسے آپ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو منزلیں سامنے نظر آ رہی ہیں، آپ بلا وجہ کا بوجھ یا اسٹریس اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں کام کے اس بوجھ اور اسٹریس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے جو دوسرے علاقے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، نگلیکٹ ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ اس طرف بھی توجہ دیجیے، اور جو بھی کام کا پریشر آپ لے رہے ہیں، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، لگتا ہی ہے کہ آپ وہ کامیابی سے کر لیں گے، لیکن یہ پریشر میں پریکٹیکل سے زیادہ سوچوں کا زیادہ ہاتھ ہے. کہ جیسے آپ کو صبح جہاں آپ نے جانا ہے، جس آفس جانا ہے، جو کام کرنا ہے، اس کی خاطر رات کو کوئی نیند ہی نہ آئے، یا اپنے کام کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کھانے پینے کی کبھی ہوش نہ رہے. تو اس طرح سے آپ کو ذرا اس طرف توجہ دینی ہے، اپنے کھانے پینے پر آپ کو اس ہفتے بہت توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ کے جو ہیلتھ ہے وہ آپ کے کھانے پینے کے وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے، آپ کے بلا وجہ کے کھانے پینے سے، یعنی کہ رانگ ایٹنگ از افیکٹنگ یور ہیلتھ. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جو ایک بہت سارے علاقے آپ کی زندگی میں ایسے ہیں جہاں پہ گم گو کی کیفیت ہے، لو افیئر ہو گیا یا جاب کا جواب ہو گیا، یا کہیں سے جہاں سے آپ کو کسی بڑے حوصلہ افزا جواب کا انتظار ہے، وہاں سے آپ کو جواب پازیٹیو آئے لیکن اگلے ہفتے. یہ ہفتہ تھوڑا سا انتظار کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا ٹائم ٹیبل بناؤں، کیسے ٹائم ٹیبل بناؤں. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چیزیں جو ہے نا وہ پھیل رہی ہیں، بکھر رہی ہیں، اسکیجولنگ میں پرابلم ہو رہی ہے، آپ نے کہاں کیا کرنا ہے اس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور آپ کا جو یہ ٹائم ہے یہ ڈریم بگ کا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں بہت ساری نئی چیزیں شروع ہونے والی ہیں. یہ جو ٹائم ہے نا، اس میں آپ نے اپنے سر پر سوار کر لیا ہے کام کو، یا آپ نے چیزوں کو، آنے والے وقت کے بارے میں آپ پہلے سے ہی ابھی سے ہی پریشان ہیں. اس پریشانی کو تھوڑا سا سر سے اتاریے اور ریلیکس ہونے کی کوشش کیجیے. اتنا پریشر میں آپ دکھائی دیتے ہیں، اور یہ پریشر بلا وجہ کا ہے، اور آپ کو ایکچولی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاؤ شوڈ آئی فیل، ہاؤ شوڈ آئی، کس طرح سے اس کو مینیج کروں. تو آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کی، ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے ورکنگ آورز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک بریک کی ضرورت ہے کہ یہ اب میں نے گھر آ کے تو کام کے بارے میں نہیں سوچنا، یا کام پہ جا کے گھر کے بارے میں نہیں سوچنا. یہ بریک اور یہ کلک کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اس کے علاوہ گھر میں، فیملی سیکٹر میں تھوڑا سا ڈرامہ دکھائی دیتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے حالات کھنچاؤ میں ہیں آپ کو لے کر، یہ آپ کو ادھر کھینچ رہا ہے، یہ آپ کو ادھر کھینچ رہا ہے. تو اس کھنچاؤ میں آپ کو تھوڑا سا بیلنس رویہ اختیار کرنا ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا جاب کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جہاں پیپرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کو اپنے پیپرز کی کیئر کرنی ہے، کیونکہ آپ کی پیپرز مس پلیس ہو سکتے ہیں اس ہفتے، چوری ہو سکتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا مسئلہ بن جائے، یعنی کہ آپ کا کوئی بہت بڑا آئیڈیا، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ چوری ہو جائے. لہٰذا اپنے پاسورڈ کی، اپنے پیپرز کی، اپنے آئیڈیاز کی حفاظت کیجیے. لوگوں سے اس وقت ڈسکس کیجیے جب ہر چیز پریکٹیکل ہو جائے یا اس کے چوری ہونے کا خدشہ نہ ہو، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ آپ اپنا ایک آئیڈیا کسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کا وہ آئیڈیا جو ہے وہ چوری ہو جائے گا. جو چیزیں ابھی تک پریکٹیکل نہیں ہیں یا جنہوں نے ابھی پریکٹیکل ہونا ہے، ان کو بھی اپنے اندر رکھیے. یعنی کہ ابھی اپنے اندر سے بہت سارے راز اگلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کے دشمن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے دشمن اس وقت دوست کے بھیس میں ہوں، آستین میں سانپ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو خفیہ دشمن ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو. لہٰذا ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور یہ سوچ کے ہر قدم اٹھائیے گا کہ آپ کا کوئی ہڈن اینمی ہے، کوئی اینمی ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی ہڈن اینمی اس ہفتے دکھائی دیتا ہے جو چھپ کر کوئی وار کر سکتا ہے. اس حوالے سے ذرا اپنے آپ کو پریپیئر رکھیے گا. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا 1 مارچ سے لے کے 7 مارچ تک. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے نئی چیزوں، نئی باتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کے لیے مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.